بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی راتیں مطلب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کیا، فرمایا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 راتوں میں شب بیداری کرے گا، 5 راتوں کو زندہ کرے گا، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں 15 شعبان معظم کی رات۔ الترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اس رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے دن یعنی عید کے دن فرمایا کہ اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی سوال کرو گے میں وہ پورا کر دوں گا۔ فرمایا جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بلائی کی طرف نظر فرماؤں گا کہ اگر جو تم مانگ رہے ہو تمہارے حق میں بہتر ہو، اس میں تمہاری بلائی ہو، تو اللہ کریم جل جلالہ تم کو وہ عطا فرما دے گا۔ فرمایا میری عزت و جلال کی قسم ہے جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ اور پھر فرمایا میری عزت و جلال کی قسم ہے میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ یہ 3 روایات آپ نے سنی۔ اب ان 3 روایات کو ذرا سمجھیے اور اس پر غور کیجئے کہ عید الفطر کی رات وہ مبارک رات ہے کہ جب رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ سے رمضان شریف کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے والوں کے لیے انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کے لیے نوازشیں، عنایتیں اور اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ سے کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ اب اس رات میں جس نے پورا رمضان شریف اس کی قدر و منزلت نہ پہچانی، اس کی جناب خیر و برکت کو نہ پایا، اور وہ کہہ رہا ہے جناب عید آ گئی، اس کی کیا عید ہوگی؟ اب اس حوالے سے بھی کئی روایات ہیں۔ تو ہمارے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ جس نے سارا مہینہ نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ اس کی قدر و منزلت کو پہچانا، نہ عزت و عظمت کو پہچانا، اس کی کون سی عید ہے؟ عید تو ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اس کی قدر و منزلت کو پہچانا، اس کی خیر و برکت سے مستفید ہوئے، تو حقیقی معنوں میں ان کے لیے عید ہے۔ اور پھر یہاں پر لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے رمضان شریف میں تو بظاہر اس کی برکتیں اور رحمتیں لینے کی کوشش کی، لیکن جو ہی رمضان شریف رخصت ہوا، عید کی رات آئی، تو فوری طور پر سارا سب کچھ بلا دیا اور ان ساری حرکتوں پہ اتر آئے اور وہ طوفان بدتمیزی برپا کرنا شروع کر دیا کہ جس سے رمضان شریف کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ اور اس عید الفطر کی رات میں نہ جانے کون کون سے کس انداز سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، اور پھر اس رات میں
عورتوں کا بے پردہ بازاروں میں جانا، گلیوں بازاروں میں گھومنا، اور جناب نامحرم مردوں سے چوڑیاں پہننا، مہندیاں لگوانا، یہ کتنے ایسے غیر شرعی، ناجائز، حرام اور گناہوں برے افعال ہیں کہ جو عورتیں بھی اختیار کرتی ہیں، اور عورتوں کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بھی ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ پورا رمضان شریف جن گناہوں سے بچتے رہے وہ سارے پھر ایک ہی رات میں کر ڈالتے ہیں گناہ، ان گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے یہ میرا پیغام ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، کہ جہاں پر آپ نے پورا رمضان شریف اللہ رسول کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر ذکر و اذکار کر کے، دیگر نیکیاں کر کے اس کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کی سعادتیں حاصل کرنے کو کوشش کی ہے، تو اللہ کا واسطہ آخری رات میں اس سب کو ضائع نہ کریں، بلکہ جس انداز سے وہ راتیں گزاری ہیں اسی انداز سے اس رات کو گزاریں، کہ اس رات کو زندہ کرنے والے، اس رات کی قدر و منزلت پہچاننے والے، اس کی خیر و برکات کو پانے کی جو بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ اس پر دنیا بھی کرم فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ کریم جل جلالہ اس کو انعامات عطا فرمائے گا، اس پر کرم نوازی فرمائے گا، اور اللہ کریم جل جلالہ اس پر اپنا ڈیر و ڈیر کرم فرمائے گا۔ حضور کی شفاعت کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔